نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج الحمدللہ کچھ فاصلہ طے کر کے آ گئے ہیں رمضان المبارک کا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایام معدودات. یہ زندگی میں یہ چند دن ہیں، ایام معدود گنے ہوئے، دیکھتے دیکھتے نکل جائیں گے. کل رمضان شروع ہوا تھا، پرسوں تک ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اب ہمارے ہاتھوں سے رمضان نکلتا جا رہا ہے اور یہ نکل جائے گا. ہمیں اللہ رب العزت نے اس تھوڑے سے موقع سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا. اور دو لفظوں میں روزے کی وجہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، دو لفظوں میں. لعلکم تتقون، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. متقی کا لفظ تو معروف ہے نا، اردو، بنگلہ، عربی سب میں متقی اور تقوی. لگے ہاتھوں ذکر کر دوں کہ تقوی ہے کیا. ہم سب کو معلوم ہے متقی کون ہوتے ہیں، یعنی نیک، پرہیزگار، دیندار لوگ ہوں تو ہم کہتے ہیں جی یہ متقی ہے، یہ دیندار ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نمازی اور روزہ دار ہے. لیکن اصل میں تقوی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی جھاڑیوں کے اندر سے گزرے ہو. جھاڑیاں سمجھتے نا، کانٹے دار درخت ہے، کیکر، بیری، اس کے شاخیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں کانٹے ہیں، اور وہ اگر کافی اونچے بھی ہوں گزرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ کبھی جھاڑیوں، کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزرے ہو. سوال کرنے والوں نے کہا کہ ہاں، اور غالباً عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاں گزرے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ جگہ آتی ہے تو ہم اپنے کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کے درمیان سے بچ بچا کے نکل جاتے ہیں. ایسے گزرا جاتا ہے نا. فرمایا یہی تقوی ہے. دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، قدم قدم پر باہر گناہ کا موقع موجود ہے، قدم قدم پر، لحظہ لحظہ. کہیں بھی آپ آنکھ کھولیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں محفوظ، یا کچھ خاص جگہ ہیں محفوظ، ورنہ سڑک میں، بازار میں، کہیں بھی آپ آنکھ کھولو آگے گناہ ہی گناہ. بے پردہ عورتیں، گانے گاتے ہوئے جاتے ہوئے گاڑیوں والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کانٹوں، گناہوں سے بچ بچا کے زندگی گزار لی تو تم متقی ہو. بات واضح ہے یا نہیں؟
گناہوں سے بچ کے اگر تم زندگی گزار گئے تو تم متقی ہو۔ اور اسی کے بارے میں تقوی کیا ہے، ایک دوسرا قول ہے، اس میں کہا گیا التقوی ہی الخوف من الجلیل، یعنی تقوی کے اس میں 4 رکن یا 4 پلرز بتائے گئے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ ان میں سے پہلا الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو، اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو پہلے دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اگر یہ شریعت میں جائز ہے تو کر لو، اور اگر شریعت نے اس سے منع کیا ہوا ہے تو باز آ جاؤ۔ یہ ہوگا الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہونا۔ والعمل بالتنزیل، دوسرا رکن یا دوسرا پلر، دوسری بات، دوسری صفت یا دوسری خصوصیت تقوی کی یہ ہے کہ جو تنزیل ہے، اللہ رب العزت نے آسمان سے شریعت نازل کی ہے، قرآن کریم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ العمل بالتنزیل، قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کہہ لیں، ان پر عمل ہو۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری والقناعۃ بالقلیل، القناع بالقلیل، تھوڑے پر کفایت شعاری کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مال سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، مال ایسی چیز ہے اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم کے پیٹ کو مال اور دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی، اسے قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ قبر کی مٹی سے تو بھر جائے گا، لیکن اگر کوئی کہے کہ دنیا کی دولت بھی مجھے میرا پیٹ بھر دے گی، ہر آدمی 1 لاکھ ہے تو چاہتا ہے کہ 2 ہو جائیں، کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں وہ چاہتا ہے کہ 20-50 ہو جائیں، اور جو لاکھوں میں کھیل رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کروڑوں میں اور ملینوں میں ہو جاؤں۔ اور یہ انسان کی ایک صفت ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال، ہر آدمی بال بچے والا جو ہے، جن کے ابھی بچے نہیں، شادی نہیں، اللہ ان کی شادیاں کرائے۔ آمین کہیں یار، کوئی بری بات کہی ہے میں؟ جن کی شادیاں نہیں ہیں اللہ ان کی شادیاں کرائے، جن کے ابھی بچے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچے عطا کرے۔ بچے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بچوں کو، دولت اور اولاد کو نعمت بھی قرار دیا اور دولت اور اولاد کو امتحان بھی قرار دیا۔ آپ دولت کی محبت انسان کی فطرت میں کس حد تک گھسی ہوئی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 1 نوٹ جیب سے نکالیے اور بچے کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ ہر آدمی یہ آزما سکتا ہے۔ اپنے بچے، اپنے بھائی کے بچے، اپنے بھائی بہن چھوٹے، ہاتھ میں نوٹ دیجیے اور پھر کہیے واپس دو، دے گا؟ وہ بچہ نوٹ واپس نہیں کر رہا، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نوٹ 1 ریال کا ہے، یہ 5 کا ہے، یہ 10 کا ہے، یہ 50 کا ہے، یہ 100 کا، 200 کا، 500 کا۔ یہاں 500 تک ہی ہے نا، ہمارے ملکوں میں تو میرا خیال اس سے بڑے بھی نوٹ ہیں، 5000 کا نوٹ بھی ہے، 500 کا ہے یا 1 ریال کا ہے پتہ بھی نہیں، لیکن یہ نوٹ ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہا۔ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے دماغ میں دولت کی محبت ڈالی ہوئی۔ آدمی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، لیکن اگر آدمی کو اللہ رب العزت نے تھوڑا کم دیا ہے تو یہ نہیں کہ وہ ہر وقت روتا، چیختا، چلاتا رہے، وہ یار مارے گئے، کوئی مزہ نہیں آ رہا، یہ دیکھو لوگ بلڈنگیں، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے یہ دیکھو۔ آدمی، انسان اگر دل میں یہ لے کے بیٹھ جائے گا تو بیمار رہے گا یا نہیں؟ وہ اور کچھ ہوگا یا نہیں؟ وہ بیمار ضرور رہے گا۔ اگر جسمانی بیمار نہیں تو نفسیاتی بیمار رہے گا، کیونکہ ہر وقت اسے یہ تکلیف ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے اور میرے پاس کیوں نہیں۔ انسان کا پیٹ
صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، دولت نہیں بھرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے یہ۔ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، دولت نہیں بھر سکتی۔ تو کہا گیا کہ تقوی کا تیسرا جز جو ہے وہ ہے القناع بالقلیل، تھوڑا ہے الحمدللہ، یہی کریں گے نا، یا ساتھ والے کے گھر کو توڑیں گے کہ اس میں سے کچھ نکال کے لائیں؟ نہیں، جتنا اللہ رب العزت نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اور جو مجھے مل گیا ہے اس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہے القناع بالقلیل۔ اگر تھوڑا ہے تو روتا رہے، چیختا رہے، اور ہر وقت لوگوں کی غیبتیں، ان کے پاس اس نے پیسے، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ قناع نہیں ہے، یہ تو لاچاری ہے، یہ تو بیچارگی ہے۔ اب تم ان کے پیسے چھین کے اپنے پاس تو لا نہیں سکتے، چوری کر کے ان سے تم لا نہیں سکتے، وہ ویسے حرام ہے، تو پھر اتنی لاچاری والی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے جو دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اللہ کی ذات کا خوف، شریعت اسلامیہ پر عمل، تھوڑے پر قناعت، اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن ہم نے دنیا سے جانا ہے اس دن کے لیے ہم تیاری کریں، تیاری کرتے رہیں۔ یہاں سے جانا ہے یا نہیں؟ ہم سب نے جانا ہے۔ اگر کوئی 100 سال جیا تو بھی گیا، 200 سال جیا تو بھی گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال دنیا سے گئے نا وہ بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور سردار ہیں۔ پچھلے درس میں بات کی تھی نا یہیں، ہمارے نبی، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں۔ دنیا سے گئے یا نہیں؟ اللہ کے اتنے پیارے نبی لیکن دنیا میں نہیں رہ سکے۔ اور فرعون، قارون، حامان کیا، قارون کیا، نمرود کیا، فرعون، انا ربکم الاعلی۔ اللہ رب العزت نے اس کا دماغ اتنا خراب کیا ہوا تھا، اتنا متکبر تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ رب بھی نہیں، میں تمہارا رب ہوں نہیں، ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اس بدبخت کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ رب ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ ہے بھی تو ہے لیکن میں اعلیٰ رب ہوں، میں بڑا رب ہوں۔ دنیا سے وہ بھی گیا۔ قارون کے پاس بے شمار دولتیں تھیں، دنیا بھر کے خزانے، حتیٰ کہ ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابی اٹھاتی تھی، اتنی دولت قارون کے پاس تھی، دنیا میں رہا۔ آپ دور نہ جائیں، ہمارے سامنے بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو وزراء ہیں، پرائم منسٹر، پی ایم، وزیر اعلیٰ اور وزراء اور مالدار جو اس وقت دنیا میں بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، کبھی کوئی دنیا میں بچا ہے؟ جاتے ہیں اور جانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا میں کتنا رک سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور قلیل تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، میں اپنے رشتہ داروں میں، ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ سکتا ہے کہ 70 سے آگے بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ 60، 65، 70 اور یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اور آج کی اس تیز ترین دنیا میں جہاں سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، ٹکریں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ جہازوں کی ٹکر بھی تھوڑے دن پہلے ہوئی، 2 جہازوں کی، حالانکہ اتنا مضبوط نظام ہوتا ہے پلین کا، لیکن 2 جہاز تھوڑا عرصہ پہلے، ابھی 1 مہینے کی بات بھی نہیں ہوئی، 2 جہاز ٹکرا گئے۔ ٹرینیں ٹکراتی ہیں یا نہیں؟ لوہے کی پٹری پہ چلتی ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں، اور گاڑیوں کا تو شمار ہی نہیں نا۔ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ صرف گاڑی سے مر جاتے ہیں۔ مرنا سب کو ہے،
60, 70, 80, 90 जब भी है, 100, 125, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल गुजार के, लेकिन दुनिया से वो भी गए, हमने भी जाना है। और अल इस्तेदाद क्या है? जाने के लिए तैयारी करना। आपने उम्रे के लिए जाना हो, मक्का मुकर्रमा में, अल्लाह ताला सबको उम्रा नसीब फरमाए। ऐसी दुआ पे आमीन कहनी चाहिए। आमीन का माना होता है या अल्लाह ये दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ताला आप सबको इस रमज़ान में उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आप उम्रे के लिए रवाना होते हैं, कुछ तैयारी करते हैं या नहीं? 4 पैसे जेब में डाल लिए, बैग में 2-4 कपड़े रख लिए, और कोई मसल्ला रख लिया, कुछ ना कुछ तैयारी। ये है इस्तेदाद। और जिसने सिर्फ मक्के जाना है और तीसरे दिन वापस खुबर में होगा, उसकी तैयारी क्या है? और जिसने उस देश में जाना है जहां से वापसी कभी नहीं है, जो इस दुनिया से रवाना हो गया उसकी वापसी कभी नहीं, हमेशा रहेगा। अगर दुनिया में अच्छे अमल करता रहा तो वहां मज़े करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नतों में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में रहेगा। और अगर उसका पल्ला खाली है, उसके पास अमल की पूंजी नहीं है, तो फिर वहाँ अजाब होगा, जहन्नम में सज़ाएँ होंगी, बल्कि कब्र से सज़ाएँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अगर हमने उस इलाके में, उस दुनिया में, आखिरत में जाने और वहाँ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का इरादा अगर हम रखते हैं, तो हमें तैयारी करनी होगी। 3 दिन के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं जहाँ से वापसी ही नहीं है। जो कुछ साथ लेके जाएंगे वहाँ काम आएगा। अच्छा है तो अच्छा काम आएगा, बुरा है तो बुरा काम आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्रिस्तान तक 3 चीज़ें बंदों के साथ जाती हैं। कब्रिस्तान तक 3 चीज़ें जाती हैं, माल, अयाल और आमाल। 3 चीज़ें हो गई ना। दौलत और माल भी जेबों में भी है, बच्चों के पास है, बाप के पास है, भाई के पास है, ये भी कब्रिस्तान में मौजूद है। अयाल, बाल बच्चे, औरतों को तो इजाज़त नहीं है ना उस वक़्त वहाँ जाने की, लेकिन अगर शौहर है तो मौजूद है, बाप है मौजूद है, भाई हैं मौजूद हैं, रिश्तेदार, गांव वाले, महल्ले वाले सारे मौजूद हैं। माल भी हैं, अयाल भी हैं और आमाल भी हैं। अब वहां उसके साथ कब्र में कौन रहेगा? थोड़ा जवाब दीजिए जोर से। वहां कब्र में सिर्फ आमाल रहेंगे, बाकी दोनों भाई बहन भी सब वापस, रिश्तेदार दोस्त वापस, बेटे वापस, और साथ ही जो कुछ पैसा है वो भी सब वापस, वहाँ रहेंगे आमाल। अगर किसी के आमाल अच्छे हैं तो उसे कब्र में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आराम देगा, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, जन्नत से खूबसूरत हवाएं, खूबसूरत खाने, खूबसूरत नेमतें कब्र के अंदर भी। क्योंकि कब्र रौदतुन मिन रियाज़िल जन्ना और हुफ़रा मिन हुफ़रिन नार। कब्र जो है वह या तो जहन्नम का टुकड़ा है, या जहन्नम का टुकड़ा गड़ा है, या जन्नत का एक बागीचा है। इस दिन के लिए जो तैयारी करना है हमने, वो है नेक अमाल। जो गलत काम है, अब तफसील गलत कामों की में जाने की क्या ज़रूरत है। जो काम गलत है उससे बाज आ जाएं, जो काम सही है करने की कोशिश करें। आपने बहुत बड़े बड़े काम तो मैं नहीं बताता, आपने देखा होगा कि अमूमन हमें आदत है बाएं हाथ से पानी पीने की। बहुत सारे लोग हैं बाएं हाथ से पानी पीते हैं। अभी आप खाना खाएंगे ना, तो खाने के साथ ही आपको अपने दाएं बाएं देख लेना, पता चलेगा ये बिरयानी खा रहे हैं, कब्सा है, जो भी है, सालन है, रोटी है, ये इधर, और ये गिलास या बोतल इधर, पानी पीते हैं बाएं हाथ से। ये कितना बुरा काम है हमें पता ही नहीं चलता। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपका इरशाद गिरामी सुने तो पता चलता है, फ़इन्न शैताना याकुलु बेशिमालिही व यशरबु बेशिमालिही।
शैतान है जो उल्टे हाथ से खाता और पीता है। अब अगर हम पानी उल्टे हाथ से पिएंगे तो कौन हो गए? शैतान तो मैं नहीं कहता, लेकिन काम शैतानों वाला किया या नहीं किया? दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से पियो, दाएं हाथ से सलाम करो, दाएं हाथ से दो, दाएं हाथ से लो, दाएं पांव से मस्जिद में दाखिल हो जाओ, और अगर बाथरूम में दाखिल होना तो बायां। बाथरूम में जाना है तो बायां अंदर पहले, निकलना है तो दायां। मस्जिद में दायां अंदर पहले, निकलना है तो बायां। और सोएंगे तो किस तरह सोएंगे? बातें मामूली हैं, शरीयत है, दीन है, लेकिन हम लापरवाही करते हैं। अगर सोना है तो दाएं हाथ, दाएं हथेली, दायां रुखसार और ये पहलू, यहां सो जाएं। सोए हुए आप 10 मरतबा पलटें, कोई बात नहीं, लेकिन आगाज सुन्नत के मुताबिक हो जाना चाहिए। कोई मुश्किल काम है ये? कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपके साथ कोई पानी पीने वाला है, उल्टे हाथ से पानी पी रहा है। कोई लोग खाते भी उल्टे हाथ से, दाएं हाथ से कांटा, बाएं में कांटा। छुरी वाले यही करते हैं ना, दाएं हाथ में छुरी है, कांटा चबो के बोटी को काटा और वही कांटा ये ला रहे। या कुलो शैतान जो है वो ये काम कर रहा है। हम अगर अफ्तार पार्टी में बैठे, अफ्तारी के सुफरे पर बैठे भी वही काम करेंगे, हमें शरीयत कब आएगी? हमें मुत्तकी बनना है, हमें मुत्तकी बनना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारे लिए 1 महीने का कोर्स तैयार किया है। मुत्तकी बनने के लिए ये 1 महीना रिफ्रेशर कोर्स, मेरा ख्याल है आप पढ़े लिखे लोग हैं, सारे जानते होंगे रिफ्रेशर कोर्स। रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है? स्कूलों में टीचर हैं, उनको 2-4 साल के बाद 1 महीने के लिए बाकायदा एक कोर्स करा दिया। पढ़े लिखे हैं सारे, लेकिन रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश। उनकी जो असल मेहनत या काम है उसमें कुछ नए चीज़ें, नए टच दे देते हैं कि भाई ये करना है। वो है रिफ्रेशर कोर्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के बाद हमारे लिए ये महीना रिफ्रेशर कोर्स का रखा है। हम 11 महीनों में झूठ बड़ा खुल के बोल लेते हैं, लापरवाही से बोल लेते हैं, परवाह ही नहीं होती, मामूली काम है, झट से झूठ बोल दिया। जबकि सही बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तामहु व शराबा। अगर किसी ने रोज़ा रखा हुआ है और वो झूठ बोलना और गलत काम करना, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं किस चीज़ की? अन यदा तामहु व शराबा, कि वो खाना पीना छोड़ के बैठा रहे। अगर रोज़ा रखा है, खाना पीना छोड़ा है, अल्लाह के लिए छोड़ा है, तो फिर अब ये काम भी छोड़ो। जब हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसका कोई रोज़ा नहीं, जिसने झूठ बोलना ना छोड़ा, तो इस बात को पल्ले बांध लें कि भूखा मरने की कोई ज़रूरत नहीं। झूठ बोलना है तो खाओ, दिन को खाओ, रात को खाओ, तुम्हारी रोज़े की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। और अगर रोज़ा रखना है तो फिर यहां आपको क्या लगाना होगा? जिप। झूठ पर बोलिए, अच्छी बातें कीजिए, जायज़ बातें कीजिए, मुबाह बातें कीजिए, लेकिन झूठ के लिए यहां जिप लगा दीजिए कि यहां से झूठ नहीं निकलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया ना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तक़वे वाले बन जाओ। कैसे बन जाओगे? रोज़े से। 30 दिन तक, 30 रोज़े होने की तवक्को है ना। अल्लाह चाहे तो 29 भी हो सकते हैं, और अक्सर 29 ही होते हैं, लेकिन कभी कभी 30 हो जाते हैं। 30 दिन तक जो मुसलसल ये ट्रेनिंग करे कि मैंने झूठ नहीं बोलना, क्या ख्याल है कि वो आदमी झूठ बोलता रहेगा? जब उसने 30 दिन झूठ छोड़े रखा, उसकी आदत छूट जाएगी। लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कि हमारा रोज़ा हो तो रोज़ा इस्लामी तरीके से रोज़ा।
روزہ ہو تو سنت کے مطابق روزہ ہو، روزہ ہو تو شریعت کے مطابق روزہ، جھوٹ بولنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا کان یوم صوم احدکم، کیا بات ہے یہاں آپ سارے متوجہ ہو، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ شہوانی شہوت والی باتیں کوئی نہ کرے، یہ گندی بات جسے کہہ سکتے ہیں آپ، روزے کی حالت میں گندی بات کوئی نہ کرے، ولا یسخب، اور چیخ چنگاڑ کوئی نہ کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر سارا دن دوپہر تک بڑے مزے سے آدمی نکال لیا روزہ، ٹھنڈا ٹھنڈا نکل گیا، دوپہر کے بعد تھوڑا بہت احساس ہونے لگتا ہے کہ پانی کھانا، آج تو موسم بہت اچھا ہے لیکن گرمیوں میں ہونے لگتا ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھیں گے کہ روزے داروں کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ اب بھائی نے ذرا سی بات کی، میں چھوٹ کے گلے پڑ گیا، ادھر سے کسی نے ایک بات کی تو میں ایسے اس کو، یہ ہے چیخ چنگاڑ۔ ولا یسخب، وہ چیخ چنگاڑ نہ کرے، لوگوں پر گلا نہ پھاڑتا رہے بلا وجہ، لوگوں کے گلے نہ پڑے۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کسی نے اسے گالی دے دی، کیا کریں گے؟ روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی نے گالی دے دی، جیسے ہمارے یہاں تیری ماں کی تیری بہن کی کر دیا، اس کو نہیں معلوم کہ روزے کے آداب کیا ہیں، روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس نے آپ کو گالی دے دی، اور آپ بھی تو گندم کا آٹا کھاتے ہیں نا، گندم کا آٹا کھاتے ہیں نہیں، 24 گھنٹے آدمی چاول تو نہیں کھاتا رہتا نا، روٹی بھی کھاتا ہے، پراٹھا ہوگا، روٹی کی شکل ہوگی، روٹی کھانے والوں کے اندر بھی گرمی ہوتی ہے۔ جب کسی نے گالی دی، اندر کی گرمی نے کام کیا، ٹھک سے گالی مار دی اس کو، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے تو پتہ نہیں روزے کے آداب معلوم ہے یہ نہیں، آپ کو تو معلوم ہے، گالی کا جواب گالی میں دینا چاہیے، گالی کا جواب گالی میں نہیں دینا چاہیے۔ او قاتلہ، اگر کوئی گالی تو نہیں دے رہا بلکہ وہ گلے پڑنے کے چکر میں ہے، آدمی نے آپ کو تھوڑا ہاتھ کیا لگا دیا، آپ نے کس کے اس کو تھپڑ مار دیا، بھائی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کا روزہ کس قسم کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صابہ احد او قاتلہ، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے نہ چیخ چنگاڑ کرنی ہے، نہ کوئی غلط بات کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی شہوت والی بات کرنی ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے دے اور تمہارے گلے بھی پڑنے لگ جائے تو کیا کرو؟ اسے کہہ دو انی فلیقل انی صائم او انی امرأ صائم، کہ بھائی تم بلا وجہ گلے پڑ رہے ہو، میں روزے سے ہوں، تم نے گالی دے دی ہے، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، دے دیتا، اور ہم کم بھی تو نہیں نا کرتے، ہمارا تو مطلب ہاتھ گالی پہ کھل جائے تو پھر کھلا چلا جاتا ہے۔ میں شاید تمہیں گالی کا جواب گالی میں دیتا، تمہارے گلے پڑنے کا جواب اس سے بھی زیادہ سخت، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا، لیکن نہیں دوں گا۔ کیوں؟ انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور میرے روزے نے مجھے روک رکھا ہے کہ میں زیادتی کروں، میرے روزے نے مجھے روک رکھا ہے کہ میں زبان سے بری بات کہوں۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، دن کے وقت روزے کی حالت میں آپ نے شہوانی بات، غلط بات نہیں کرنی، دن کے وقت اگر کوئی گالی دیتا ہے اس کا جواب گالی سے نہیں دینا، اور دن کے وقت اگر کوئی آپ کے گلے پڑتا ہے تو اس کے گلے نہیں پڑنا۔ کیا یہ ساری باتیں رات کو جائز ہیں؟ میری بات کا جواب دیں، اس کو چھوڑیں، وہ کام کر رہا ہے کوئی۔ کیا یہ باتیں جو دن کو منع کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو رات کو جائز ہو جائے گی؟ اور رمضان کا پورا مہینہ آپ یہ باتیں چھوڑے رکھیں گے، الحمدللہ ٹریننگ ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، لیکن کیا رمضان کے بعد یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ گالیاں دو، گندی باتیں کرو، لوگوں کے گلے پڑو، نہ یہ رمضان میں دن کے وقت جائز ہے نہ رات میں۔
اور نہ رمضان میں جائز ہے، نہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں۔ اللہ رب العزت نے یہی ہمیں سکھلانا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم نے اس ایک مہینے کے کورس سے فائدہ اٹھا لیا، جو تعلیمات ہیں روزے کی، جو آداب ہیں روزے کے، ان پہ عمل کر لیا، تو سمجھیں کہ ہم نے کما لیا۔ اگر عمل کر لیا تو کما لیا، اور اگر عمل نہیں کیا، اپنی مرضی سے کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر وقت ذہن میں رکھا کریں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس کے کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کو پورے آداب کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے پوری کی جا سکتی ہے۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے روزہ نہ رکھا تو میرے سارے روم میٹ روزے والے ہیں، وہ برا بلا کہیں گے۔ اس آدمی کا روزہ ہوگا اگر دل میں یہ ہے کہ روم میٹ کے راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ روزہ صرف اللہ کے لیے۔ ایک خاندانی روایت ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے روزہ چھوڑا نہیں، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی اللہ کے لیے نہیں، یہ خاندانی روایت ہے۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، کسی کے سامنے بھی دن کو نہیں کھا سکتے، اور اکیلے میں جا کے بھی، اکیلے میں ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ وہاں ہمارے گھر والے دیکھنے والے ہیں، نہ کوئی آفس والا دیکھنے والا ہے، ہم اکیلے ہیں، ہمارے پاس لبن ہے، یہ لسی جس کو کہتے ہیں، دودھ ہے، جوس ہے، پانی ہے، بریانی ہے، ہر چیز ہے، نہیں کھاتے نا۔ کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نے روزہ مکمل کرنا ہے۔ ایسے موقع پر ایک بات ہمارے بعض بزرگان دین کہا کرتے ہیں کہ اگر روزے دار دل میں آئے کہ کچھ کھا لوں، شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے، کھاؤ کھاؤ، اور بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھنے والا کون ہے، کس کا یہاں ڈر ہے؟ تو ایسے میں اسے جواب ملتا ہے اندر سے ہی، اگر بندہ مومن ہے تو اس کو جواب ملتا ہے مجھے اس کا ڈر ہے جس کا کھانا اندر جانے کے راستے میں گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ حبل الورید یہ جگہ ہوتی ہے جہاں چھری مارتے ہیں نا جانور کو، یہ جہاں گڈھا سا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو اس گڑھے سے بھی قریب ہیں، یعنی ہماری نظر سے، ہمارے علم سے بندہ کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان اندر سے یہ آواز دیتا ہے نا کہ مجھے اس کا ڈر ہے جس کا میرے گھر کھانے کے راستے میں گھر ہے، تو اب شیطان ذلیل ہو کے پلٹ جاتا ہے کہ یہ بندہ تو واقعی خالص اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے، اور اگر اللہ کے لیے خالص روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں آپ وی آئی پی شمار ہوں گے۔ وی آئی پی سمجھتے نا آپ؟ یہاں آپ جانتے ہیں ایئرپورٹ پہ جائیں تو یہ ہمارے جانے کا راستہ اور وہ وی آئی پی گیٹ، جہاز میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے وہ ایک راستہ اور یہ وی آئی پی گیٹ، یہ ہیں دنیا کے وی آئی پی۔ اور اگر آدمی روزے دار ہیں اور روزہ صحیح اللہ کے لیے پورا کر لیتا ہے مہینہ، اللہ رب العزت اس کو اپنا وی آئی پی بنا لیتا ہے۔ کیسے؟ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یہ دمام میں ایک مسجد بھی ہے نا ریان، جامع ریان، معلوم ہوگا جوازات کے پاس، بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں ریان۔ ایک دروازہ جنت کا، اس کا نام ہے ریان، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس دروازے سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وی آئی پی ہو گیا یا نہیں؟ روزے دار وی آئی پی ہیں۔ یہ وی آئی پی ان کو اللہ بدلہ کیسے دے گا، میرا خیال ہے اگلی مرتبہ ذکر کریں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا وی آئی پی بنائے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں باب الریان سے داخل کرے،
اللہ تعالی ہمارے آپ کے روزے اور دیگر عبادتیں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.